نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر چل رہی ہے جی ہماری، آیت نمبر 15 ہے آج کی۔ تو تجوید کے اعتبار سے پڑھتے ہیں۔ پہلے میم مشدد ہے تو غنہ کریں گے۔ غنہ سے مراد یہ ہے کہ میم کے مخرج سے اس کو ادا کرنا ہے اور ناک میں بانسے میں اس کی آواز جو ہے نا وہ تھوڑی سی گنگنائے اور غنہ پیدا ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ۔ میری سانس ختم ہو گئی، یہاں مجھے پتہ چل گیا میں آگے نہیں جا پاؤں گا، تو میں نے یہاں پہ وقف کر لیا، تو اس ہا کو میں نے سکون دیا۔ اور کیا کیا ہم نے؟ نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو ہم نے یہاں پہ اخفا کیا۔ یہ ما کا الف جو ہے یہ ساکن ہے، یہ با ساکن ہے، تو ہم نے ملا کر پڑھنا تھا۔ تو پہلا ساکن حرف مدہ ہے تو اس کو ہم نے مدہ نہیں کیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں ایک بار، کوشش کریں گے یہاں تک پہنچیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ نون کے نیچے زیر ہے، ہم نے اس کو ساکن کر لیا تھا۔ یہاں پہ کاف دو بار آیا ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی، تو اس کی آواز کو ہم نے ادا، جب یہ ساکن ہوتا ہے تو اس کی ادا کرتے وقت سانس اور آواز دونوں کو روک لیا جاتا ہے۔ اکرمن، اس کے بعد را کو پر کرنا ہے، اکرمن نہیں ہوگا، اکرمن۔ مبتلا، الف کو مدہ نہیں کیا، میم زبر با ساکن مب، تو با کو قلقلہ کیا کیونکہ حروف قطب قلقلہ قطب و جدن میں سے ہے، تو یہاں پہ ہم نے قلقلہ کیا۔ اور کاف ساکن تھا، قلقلہ نہیں کیا، یہاں پہ بھی کاف ساکن تھا، قلقلہ نہیں کیا۔ اور اب بی میں مد ہے، محل مد باز ایریا بی ہے، اور آگے حمزہ سبب مد ہے، تو اس لیے مد لکھی ہوئی ہے، تو ہم نے اس کو 3-4 حرکات کے برابر لمبا پڑھا۔ ربی، را کو پر پڑھا، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے چلتے ہیں جی، علم صرف میں پہچان لیتے ہیں پہلے کہ کون سے کلمات ہمارے اسماء ہیں، حروف ہیں اور افعال ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان۔ فا حرف ہے، اما حرف شرط ہے، انسان جو ہے یہ اسم ہے جی۔ نون سین یا مادے سے، سورۃ العادیات میں ایکسپلین ہوا ہے، جس نے دیکھنا ہو وہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اذا جو ہے یہ اسم ظرف زمان ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے یہ اسم ظرف ہے، یہ کسی زمانے کی بات کو کر رہا ہے۔ ماں کو کہتے ہیں جی ما زائدہ ہے، یہاں پہ حروف میں لے لیں گے۔ ابتلاہ جی، یہاں پہ 2 اسماء ہے، ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، یہ اصل میں تھا کسرہ، ملا کر پڑھنا ہے تو حمزہ وصلی کی کسرہ نہیں لکھی ہوئی، تو اصل میں یہ لفظ ہے ابتلاہ، ابتلوا،
یہ با لام واو مادہ سے، ایک تو یہ ہا جو ہے یہ ہے اسم ضمیر، اور ایک اس میں ضمیر چھپی ہوئی ہے جس کو ہم یہاں اس لیے ذکر نہیں کریں گے کہ وہ چھپی ہوئی ضمیر ظاہر ہو کے اس میں رب کی شکل میں سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ہم نے قانون بنایا ہوا پکا کہ جہاں پہ اس میں ضمیر مستتر ظاہر ہو کر اس میں ظاہر کی شکل میں آ جائے، ہم اس فعل کے اندر اس ضمیر کو نہیں لکھیں گے، اور جہاں نہ آئے اس میں ہم لکھیں گے۔ اچھا جی، رب بھی اسم ہے، آگے ہا یہ بھی اسم ہے، اس میں ضمیر، فا عطف ہے، اکرم فعل ہے، ونعم فعل ہے، لیکن ان افعال کے بعد کوئی اسم رب کی طرح اس میں ظاہر نہیں آ رہا، تو ہم اس کو کیا کریں گے، اس میں ہوا ضمیر جو چھپی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ وہ اسم ہے۔ یہ ہا ضمیر بھی یہاں پہ یہ اسم ہے، واو عطف ہے، نعامہ میں بھی ہوا ضمیر ایک چھپی ہوئی ہے وہ اسم ہے، اور یہ ہا ضمیر جو اس کے بعد لگی ہوئی ہے یہ اس میں ضمیر ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہاں پہ یقول میں اس کا فاعل ہوا کی شکل میں ہم یہاں پہ لکھیں گے، کیونکہ اس فعل کے بعد وہ فاعل اس میں ظاہر کی شکل میں نہیں آیا، بلکہ یہ جو ہوا ضمیر ہے جو اسم کی شکل میں ہے وہ لوٹ رہی ہے اس انسان کی طرف، وہ نحو کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں گے۔ ربی، اس میں جی اس چھوٹے سے کلمہ میں دو اسماء ہیں، ایک رب اسم ہے اور ایک یا اسم ضمیر ہے۔ یہ جو پہلا اسم ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں، یہ رب ہے، اور یہاں پہ یہ اسم جو ہے یہ کون سا ہے، یہ یا ضمیر ہے واحد متکلم کی۔ اکرمنی، یہ لفظ کیا ہے جی، اس میں ایک تو ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور ایک اس نون کے بعد یہ نون وقایا ہے، اس کو حروف میں ہم لے لیں گے، اور اس کے بعد ایک یہاں پہ یا تھی جو محذوف ہے چھپی ہوئی ہے، وہ ہم نے اسم کے طور پر یہاں پہ اس کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہے یا محذوف۔ آگے لکھ دیتے ہیں بریکٹ میں، حذف کی ہوئی محذوف، مفعول کے وزن پر محذوف۔ اچھا جی، یہ تو ہوئے ہمارے اسماء۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جی، افعال کا ذکر کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو بھی افعال ہیں ان کو ہم نے ریڈ کلر سے شو کرنا ہے، اور اس کا ذکر ہم ابھی کریں گے۔ پہلا ہی فعل ہے یہ ہمارا ابتلا، تو ابتلا لفظ جو ہے وہ ہے جس کا روٹ ورڈ ہے با، لام اور واو، با، لام اور واو، یہ باب افتعال سے ہے۔ باب افتعال کا وزن ہے افتعال، تو یہ لفظ بنے گا ابتلو۔ کیا ہوا، با، لام، واو، فا، عین، لام، افتعال کے وزن پہ ابتلو۔ ابھی کیا ہے جی، اس
واو متحرک کا ماقبل مفتوح ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ موافقت کی حرکات کی موافقت کے قاعدے کے مطابقت کے قاعدے کے مطابق اس زبر کی وجہ سے ہم اس واو کو الف میں تبدیل کریں گے. پھر سوال یہ ہوگا، ہم سٹیپ وائز چلتے ہیں، ہوگا یہ کہ یہ واو جو ہے یہ تیسرا کلمہ تھا، 1 2 3. جب یہ واو 1 2 3 4 اور 5ویں جگہ پہ چلی گئی تو ہم نے اس کو یا کر دیا. تو یہ لفظ سب سے پہلے اب تلا یا ہو کر الف میں بدلے گا. تو جو واو الف سے بدل جائے اس کو الف ہی لکھا جاتا ہے، اور جو یا الف سے بدلے اس کو الف مکسورہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے. تو جو قاعدہ میں نے بتایا کہ واو کو پہلے یا سے بدلا، یا پھر جب الف مکسورہ بنے گی تو اس کلمے کو لکھنے میں ہم اس شکل میں لکھیں گے. تو یہ لفظ بن جائے گا اب تلا. تو یہ جو چھوٹا کنگرا ہے یہاں پہ اس الف مکسورہ کو ظاہر کر رہا ہے. اگر ہم کھول کر لکھیں گے تو یہ لفظ ابتلا اور ہو، ابتلا ہو، اس ایک مذکر نے آزمائش میں ڈالا ہو اس کو. وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. آگے کیا جی؟ اکرمہ. یہ لفظ بھی اس کا روٹ ورڈ بڑا آسان ہے، کاف را اور بیم. یہ باب افعال سے ہے. باب افعال کا وزن ہے افعال، تو یہ لفظ بنے گا ہمارا اکرمہ. کلیئر ہے؟ نعامہ جو لفظ ہے وہ ہے اس کا روٹ ورڈ نون عین اور میم. یہ باب تفعیل سے ہے جی. باب تفعیل سے فعال کے وزن پہ یہ لفظ بنے گا نعامہ. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فیقول، ماشاءاللہ یہ بہت بار بن چکا ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے جی قاف واو اور لام. یہ باب نون سے ہے، اور یہ ناصرہ ینصرو کے وزن پر یہ لفظ بنے گا یقولو. تو یہ یقولو جو ہے یہ واو متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن اپنی حرکت ماقبل کو دے گی. تو آگے اس کے مزید کوئی قانون نہیں لگے گا، تو یہ لفظ بن جائے گا یقولو. یہ لفظ ہے ہمارا. پھر یہ وہی لفظ ہے اکرمہ. لکھ میں دیتا ہوں، اس کا روٹ ورڈ ہے کاف را اور میم. باب ہے باب افعال اور لفظ بنے گا اکرمہ. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف میں افعال کے اوپر بحث. آگے چلتے ہیں. ایک فا استئنافیہ بھی کہتے ہیں اور فا فصیحہ بھی کہتے ہیں. تو ہم فا استئنافیہ. اما حرف شرط. ما کو لکھتے ہیں جی زائدہ. یہ علماء فا یہ عطف ہے، واو عطف ہے. پھر یہ فا اس کو کہتے ہیں جی رابطہ لجواب شرط. یہ پہلے جو شرط لگی تھی اس کا جواب شرط کے ساتھ یہ رابط ہے. یہ واو فا یہ فا کے ذریعے رابط لی
جواب شرط. یہ ہوئی جی ہماری علم صرف کے مطابق الفاظ کی بحث جو تفصیل سے ہم نے کر لی. جی علم صرف کو ہم نے مکمل کیا. ابھی چلتے ہیں علم نحو کی جانب. علم نحو میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں افعال کا اور حروف کا اور اسماء کا ربط کیا ہے، یہ کیسے ایک جملہ کی شکل اختیار کرتے ہیں. تو اما جو ہے وہ حرف شرط ہے، اور آگے والا اسم جو مرفوع ہے یہ اس کے مرفوع ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے اس کا مبتدا ہونا. یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے جی. یہ ٹوٹلی ایک جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے بنا ہوا جملہ اسمیہ ہے، جس سے پہلے ایک حرف شرط آیا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا تعلق بنتا ہے ایک ساتھ. تو اذا کو ہم نے کہا اس میں ظرف زمان. تو جب اس کو اسم کہا تو ہم کیا کہیں گے اس کو کہ یہ مضاف ہے جی. مضاف ہو کر ما تو ہم نے زائدہ کہا، اس کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی اس کی لوکیشن نہیں ہے. آگے لفظ آئے گا ابتلاہ ربہ. یہ ایک پورا جملہ ہے. اس جملے میں یہ ضمیر جو فعل کے بعد آتی ہے متصل، اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پرماننٹ اس کی نشانی ہے. رب اسم یہاں پہ یہ حالت رفع میں ہے، مرفوع. تو یہ اس پیش کی وجہ سے مرفوع جانا ہم نے. اس رب کے بعد ایک ضمیر متصل ہے جس کو ہم کہیں گے یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلا اسم مرفوع ہے، دوسرا مجرور ہے. تو مجرور ہمارے پاس دو ہی کلمات ہیں، ایک ہوتا ہے مضاف الیہ اور ایک ہوتا ہے حرف جارہ کے بعد آنے والا اسم. تو یہاں پہ یہ کلمہ مجرور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. جب یہ مضاف الیہ ہے تو یقیناً اس سے ماقبل جو ہے وہ مضاف ہوگا. تو جو مضاف ہے اس کا مرفوع ہونا، منصوب ہونا، مجرور ہونا کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اس کے ماقبل سے. تو اس کے ماقبل میں ہمیں ایک فعل ملا جو فعل اور مفعول کی شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے پاس ادھر فاعل نہیں ہے. تو ہم نے اس رب اسم جو مضاف تھا اور مرفوع تھا، اس کو ہم نے کہا جی یہ فاعل ہے. تو ہم کہیں گے یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مل کر جو مرکب اضافی بنے ہیں وہ فاعل بن رہے ہیں. منصوب اسم جو ہے یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی، اور یہ ہمارا فعل ہے آزمانا. تو ایک جملہ بنا فعل جمع مفعول بھی جمع فاعل. کلیہ ہے نارملی فعل یا جملے کی ترتیب ہوتی ہے کہ فعل، فاعل اور مفعول. ایک کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی جملہ فعلیہ میں فاعل اس میں ظاہر ہو اور مفعول بھی ضمیر کی شکل میں آ رہی ہو تو اس ضمیر کو فاعل کے ساتھ متصل کیا جاتا ہے اور وہ فاعل سے مقدم ہو جاتی ہے. یہ قانون ہے عربی گرامر کا. تو یہ ہے وجہ اس کے اس شکل میں ہونے کی. آگے لفظ آیا جی عطف. ٹھیک ہے جی. تو اس عطف کے آنے کی وجہ سے ہم اس پورے جملے کو کیا کریں گے جی؟ یہ جملہ جو ہے معطوف علیہ بنے گا.
آگے چلتے ہیں جی. اکرمہ، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے کہا یہ ضمیر ہے جو ہمیشہ فعل کے اندر آنے والی ضمیر، چاہے وہ مستتر ہو چاہے وہ بارز ہو، جو فعل کا حصہ ہوتی ہے، فعل کا جز ہوتی ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہ قانون ہے. تو اگر یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر بھی لکھ دیا یہ ہے مرفوع. اور یہ بھی قانون ہے کہ فعل کے بعد آنے والی جو متصل ضمیر ہے، جس کے 14 صیغے اس شکل میں ہیں: ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، یا، نا. تو یہ 14 کے 14 صیغے جب بھی کسی فعل کے بعد آئیں گے، جیسے یہاں پہ اکرمہ کے بعد یا آئی ہوئی ہے تو یہ منصوب ہے. یہاں پہ بھی اکرمہ ہو جو ہے یہ ہم کہیں گے اس میں ضمیر متصل کیا ہے جی؟ منصوب ہے. اور یہ فعل ہے اکرمہ، فعل ماضی ہے، ماضی مبنی ہوتا ہے. ابتلا بھی فعل ماضی تھا، ماضی مبنی ہوتا ہے. تو کیا ہوا یہاں پہ؟ یہ تو تھا فعل جمع، یہ مرفوع ہو کر کیا بنا جی؟ فاعل جمع. یہ منصوب ہو کر کیا بنا؟ مفعول بھی. تو یہ پورا جملہ بن گیا. تو اس کو ہم کہیں گے معطوف اول کہہ دیں. پھر عطف آ گیا. پھر یہ جملہ بھی اسی شکل میں ہوا ضمیر جو مستتر ہے اس کے اندر، اس کو ہم کہیں گے یہ اسم مرفوع ہے. اور اس کے بعد آنے والی متصل ضمیر جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں جی فعل سے متصل ہو تو وہ منصوب ہوتی ہے. اور نعم فعل ہے تو ہم کہیں گے جی یہ فعل جمع، مرفوع ہو کر یہ ضمیر فاعل جمع، منصوب ہو کر یہ ضمیر مفعول بھی. تو یہ پورا جملہ ہم کہیں گے معطوف ثانی. تو گویا یہ جو مرکب عطفی ہے معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں کے ساتھ، یہ علماء لکھتے ہیں یہ مل کر یہاں تک یہ بنے گا محلن مجرور. اور مجرورات ہمارے پاس دو ہیں، ان میں سے یہ مضاف الیہ، جس کا مضاف کیا ہے؟ یہ اسم، یہ مضاف ہے اس میں ظرف. تو یہ مضاف جمع مضاف الیہ اس جملہ اسمیہ کی مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ہم کہتے ہیں جی یہ مرکب اضافی ہے جو متعلق بنے گا انسان کے. فار رابطہ لی جواب شرط ہے. اس کے بعد والے جملے کو ہم انالائز کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے. یہ ضمیر ہوا فعل کے اندر، فعل کا حصہ فعل کے اندر چھپی ہوئی، ہمیشہ کہتے ہیں جی یہ ہوگی مرفوع. ربی، یہ یہاں پہ یہ اسم کیا ہوگا جی؟ رب جمع یا مرکب اضافی. اکرمنی یہ لفظ تھا جی اصل میں اس میں بھی ہوا چھپی ہوئی ہے ضمیر، اور وہ ہم کہتے ہیں جی مرفوع ہے. یہ نون جو ہے یہ نون وقایا ہے. اور یہ یا جو محذوف ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ چونکہ فعل کے بعد محذوف ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کو یہ منصوب ہے.
اچھا جی، تو ربی کو آپ اگر علیحدہ رکھیں تو اس جملے کو آپ دیکھیں جو اس شکل میں ہے. یہاں پہ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. یہ لفظ اصل میں تھا اکرما، یا اس کے ساتھ لگانا مقصود تھا تو اس کو کسی اور کلمے کے ساتھ مشابہت سے بچانے کے لیے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک بیچ میں نون لایا جاتا ہے جسے ہم نون وقایا کہتے ہیں، اور یہ منصوب ہو کر یہ مفعول بھی ہے. اکرما میں یہ ہوا فاعل ہے، ٹھیک ہے جی. فاعل اس سے پہلے یہ فعل ہے، تو بنا جملہ ہمارا فعل جمع فاعل جمع مفعول بھی، جو یہ منصوب اسم ہے جو چھپا ہوا ہے، جو مخذوف ہے. چھپا ہوا نہیں کہیں گے، مخذوف ہے، حذف کیا ہوا ہے ثقالت کی وجہ سے، کیونکہ پڑھنے میں اکرمنی وہ مشکل آتا ہے. تو یہ تجوید کے قاعدے کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ اس کو یا کو حذف کیا ہوا ہے، ادروائز یہ یا اس میں موجود ہے. یہ ہے اس کا اصل. اچھا جی، یہ جو جملہ بنا یہ ہم کہیں گے جی محلن مرفوع ہے. مرفوع ہو کر یہ خبر بن رہا ہے. کس کی؟ اس مبتدا کی. یہ مبتدا ہے. اچھا جی، مبتدا ہے، اس کو تو ہم نے کہا محلن مرفوع ہے، تو ربی کو ہم نے کہا مبتدا ہے. تو مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ جیسے الانسان میں نون کے اوپر پیش جو ہے وہ مرفوع ہونے کی علامت ہے، ہم نے کہا مبتدا. یہاں پہ اس میں ربی کلیہ یاد رکھیں کہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو وہ مبنی ہوتا ہے، اس کا حالت رفعی نصبی جری ایک ہی ہوتی ہے، تو ہم اس کو محلن مرفوع کہیں گے، اور یہ ہے مبتدا. اور یہ مبتدا اور خبر یہ مل کر یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ کیا ہے جی؟ یہ ہم کہیں گے محلن منصوب ہے. لو جی، اس کو منصوب کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ اسم جو ہوا ضمیر مستتر تھی، یہ ہم نے کہا یہ مرفوع ہے، تو مرفوع ہو کر یہ اس فعل کی فاعل بن رہی ہے. فعل کون سا؟ یقولو. یقولو کا فاعل کون ہے؟ یہ ہوا ضمیر. یہ ہوا کون ہے؟ جو اس انسان کی طرف لوٹ رہی ہے. تو اس فعل اور فاعل کو مفعول چاہیے. اس ایک مذکر نے کہے گا، انسان کہے گا، کیا کہے گا؟ وہ مفعول ہے. جیسے میں اکثر مثال دیتا ہوں، اس نے کھایا، کیا کھایا؟ وہ مفعول ہے. اس نے پیا، کیا پیا؟ وہ مفعول ہے. اس نے کہا، کیا کہا؟ وہ مفعول ہے. یہ کہا تو وہ کہے گا. یقول فعل مضارع ہے، تو وہ کیا کہے گا جی؟ جب یہ شرط پوری ہو جائے گی تو پھر جواب شرط کیا ہوگا؟ یقولو انسان. تو یہ انسان کہے گا میرے رب نے مجھ پر انعام کیا، اکرما، مجھے عزت بخشی. ابھی ترجمے کی طرف آتے ہیں. یہ ساری گرامیٹیکل انالیسز کو ہم ترجمے کے اندر سمو دیتے ہیں. فاما حرف شرط، اور جب انسان مبتدا، ٹھیک ہے جی. ایک بات اور بھی، یہ جو جملہ اسمیہ ہے محلن، اس کا منصوب بنا، ٹھیک ہے جی. یہ منصوب ہونے کے بعد یہ جو پورا جملہ ہے فعل جمع فاعل جمع مفعول، یہ یہاں تک کور ہوگا نا جی.
یہ جو جملہ فعل فاعل اور مفعول ہے اس مبتدا کی خبر بن رہا ہے، تو یہ ہم کہیں گے یہ خبر ہے کس کی؟ اس مبتدا کی جو الانسان کی شکل میں ہے، انسانو. تو یہ انسان مبتدا اور اس کی یہ خبر، اور بیچ میں یہ مرکب اضافی مضاف اور مضاف الیہ مل کر جو مرکب اضافی بنے ہیں یہ اس کا متعلق ہوں گے. تو گویا 3 جز ہو گئے اس پورے جملے کے. ایک مبتدا، ایک اس کا متعلق مرکب اضافی کی شکل میں 2، اور خبر اس مبتدا کی یہ نمبر 3. اضافی کیا ہے اس میں؟ ایک فا ہے رابطہ لی جواب شرط، اور شروع میں ایک حرف شرط آیا ہے جو ہم کہیں گے استئناف ہے. پیچھے کوئی بات ختم ہوئی تو آگے نئی شروع ہو رہی ہے تو شرط لگی. مشروط بات کیا ہے؟ انسانو اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، تو جواب میں وہ کیا کہے گا انسان؟ یقول ربی اکرمن. تو پورے آیت مبارکہ جو آیت نمبر 15 ہے اس کے 3 جز ہوئے، مبتدا، اس کی خبر اور متعلق مبتدا. تو امید ہے انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. ترجمہ کرتا ہوں. اور جب انسان کو اس کا رب، تو یہ ہا ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے جی؟ انسان کی طرف. اس ہوا میں یہ ہوا ضمیر یہ بھی کس طرف جا رہی ہے؟ انسان کی طرف. تو ابتلا کا فاعل کون ہے؟ یہ رب. یہ ہو ضمیر جو منصوب ہو کر مفعول بھی بن رہی ہے جو اس طرف آ رہی ہے، تو اس کا مفعول کون ہے جی؟ رب تو آزمائے گا. کس کا رب ہوگا؟ انسان کا. کس کو آزمائے گا؟ انسان کو ہی آزمائے گا. تو یہ ہا ضمیر بھی کدھر جا رہی ہے جی؟ انسان کی طرف. پھر یہ مرکب عطفی ہے. ایک دوسرا جملہ ہے فاکرمہ. اکرمہ میں ہوا ضمیر فاعل ہے، وہ کس طرف جا رہی ہے جی؟ وہ رب کی طرف جا رہی ہے. تو ہم کہیں گے یہ ضمیر جو ہوا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس رب کی طرف ہے. ہا ضمیر پھر جائے گی کس طرف؟ پیچھے انسان کی طرف. یہ میں لے جاتا ہوں، لائن مکس ہو رہی ہیں لائنیں. اور نعمہ میں ہوا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ رب کی طرف. اور ہو ضمیر پھر کس کی طرف لوٹے گی؟ انسان کی طرف. تو یہاں پہ ہی انسان لکھ دیتے ہیں. تو یہ ہا سے مراد انسان ہے. نعمہ میں ہوا سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے ایک ٹرن دیتے ہیں رب. تو وہی رب اس کو جب اس کو عزت بخشتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ ان عزت اور نعمت کو تفاسیر میں علماء نے اکرمہ سے قوت اور جاہ و جلال یہ دیا ہے معنی، اور نعمت سے مراد اس کو مال اور وسعت العیش کے نام سے، یعنی زندگی کی وسعتیں اس کو عطا کی اور مال عطا کیا، یہ ہے. اور یہاں پہ اس کو جاہو، مال اور جاہ یعنی وجاہت یعنی رتبہ عطا کیا، یہ 2 چیزیں مراد ہیں. تو وہ جب اس کو مل جاتی ہیں تو جواب میں وہ انسان کیا کہتا ہے؟ یقولو، وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. یہ ہوئی جی مکمل ڈیٹیل آیت مبارکہ کی. وما علینا الا البلاغ المبین.